وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مومنین، اللہ رب العزت ہم سب کو اس جمعہ کا روز عافیت کا دن قرار دے، نعمتوں کو وصول کرنے والا دن قرار دے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے اور اپیل ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو صاحبان تقوی میں سے بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ کریم مالک نے جو اپنے بندے سے توقع رکھی ہے اس پہ پورا اترنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے صاحب تقوی ہونا ضروری ہے کہ صاحب تقوی اسے بھی کہتے ہیں جو احکام خداوندی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات کی زندگی کا باغور جائزہ لے، دقیق انداز میں اور عمیق انداز میں۔ رسول اکرم کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین مبین اور دین اور قرآن کے وارثان کی طرف متوجہ فرمایا۔ رسول نے فرمایا الا انی مخلف فیکم، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اے لوگو خبردار ایسے زندگی نہ گزارنا، آگاہ رہو میں اپنی رحلت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا میں آپ کا مہمان ہوں اس دنیا میں، میں اپنے پروردگار خالق لم یزل مالک الملک کی بارگاہ میں لوٹنے والا ہوں اور اس ذات کو لبیک کہنے والا ہوں۔ اس کا قاصد میری طرف آنے والا ہے اور میں رسول اس قاصد کے ساتھ اس کریم مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ پھر رسول نے کیا فرمایا؟ کتاب ربی و عطرتی، اور رسول اللہ نے اس سے پتہ چلتا ہے فرمایا میں چاہتا ہوں کوئی ضروری باتیں آپ سے کروں جو آپ کی آخرت کو سنواریں اور دنیا کے اس دھوکے سے آپ کو بچائیں۔ تو مولانا قبلہ آپ ذرا سوچیں سمجھیں فکر کریں تدبر کریں۔ کریم آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ہوش سے کام لیجئے، ذرا غور کرو آپ کے آقا نے آپ کو کیوں بلایا۔ آخری وقت آپ کا آقا، آپ کا مولا، آپ کا کریم رسول آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ کیا فرمایا؟ کتاب ربی، رسول اللہ آخری وقت اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کا قرآن دینا چاہتے ہیں، اللہ کی اس کلام کو، اللہ کی اس لرائب کتاب کو نہ بھولنا، اسے اپنی زندگی کا دستور، اپنے چلن کا پیشوا بنانا۔ وعطرتی اہل بیتی،
فرمایا قرآن کے ساتھ آپ کا رسول حکم الہی کے تحت آپ کو اپنی اطرت بھی پیش کرتا ہے نہ قرآن کو چھوڑنا اور نہ اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑنا۔ میں دو گراں قدر چیزیں، دونوں وزنی چیزیں آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ غور کریں مومنین، اس جملہ پہ جب رسول اللہ پہنچے ہوں گے کوئی کسر رسول اللہ نے چھوڑی؟ ثم اخذ بید علی، پھر صحابہ کے سامنے، ان مسلمان مجمع کے سامنے جب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہوش سے کام لیجئے گا، اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اور میں آپ کا رسول آپ کو الوداع کہنے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوں۔ ثم، یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہ جو دو گراں قدر چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت یہ تمہارے پیشوا ہیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا اخذ بید علی، پھر رسول اللہ نے علی ولی کے ہاتھ کو پکڑا۔ غور کریں کتنی ضروری تھی، کتنی اہم تھی۔ پھر کیا کیا؟ علی ولی کے ہاتھ کو پکڑا۔ فقال ھذا علی مع القرآن، فرمایا یاد رکھنا میں آخری وقت آپ کو بتلا بھی رہا ہوں، آپ کو دکھلا بھی۔ کیا فرمانے؟ یہ علی ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کوئی پڑھنے والا ہو نا، دیکھے کہ قرآن کا وارث کون ہے، تو رسول اللہ فرمایا یہ علی میرے صحابہ۔ جب مجمع صحابہ سے پر تھا، خطاب کرنے والا رسول اعظم تھا، حکم پروردگار تھا، اور رسول دو چیزوں کی اہمیت انہیں بتلا رہے ہوں گے، کتنا عظیم مجمع ہوگا۔ لیکن یہ پہلا واعظ تھا جو رسول بڑے دکھی ہو کر اپنے صحابہ سے آخری خطاب فرما رہے تھے۔ رسول اللہ کے سامنے تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان الفاظوں سے پتہ چلتا ہے، پکڑا ھذا علی مع القرآن، فرمایا یہ علی ہے، میں رسول کہہ کے جا رہا ہوں، یہ علی ہے جو ہر وقت آپ کو قرآن کے ساتھ نظر آئے گا، اور تم میں سے کوئی اور نہیں ہے، فقط یہ علی ہے۔ پھر فرمایا والقرآن مع علی، اور آپ دیکھیں گے قرآن علی کے ساتھ تمہیں نظر آئے گا۔ علی قرآن کے ساتھ ہوں گے، اور قرآن کس کے ساتھ ہوگا؟ فرما دیا۔ پھر مولا نے فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، آپ پھر یہ بھی دیکھیں گے یہ قرآن اور یہ میری پاکیزہ آل، یہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے اپنے رسول کے پاس پہنچیں گے۔ اور بڑھیا جملہ فرمایا، مومنین غور کیجیے، اللہ کا شکر ادا کریں اس مالک کی بارگاہ میں اس نعمت کبریٰ کا ہر وقت شکر کرتے رہا کریں۔ پھر فرمایا فَاسْأَلُكُمْ مَا تَخْلِفُونِ فِيهَا، جب تم میرے سامنے آؤ گے نا اس وقت میں تم سے پوچھوں گا میری رحلت کے بعد ان دو امانتوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ فرمایا جب یہ تو پہنچ جائیں گے آب کوثر پہ، حوض کوثر پہ میرے پاس، لیکن جب تم میری امت میرے سامنے ہوں گے نا، میرے صحابہ تم میرے سامنے آؤ گے، تو میں حوض کوثر پر کھڑا آپ کا رسول آپ سے پوچھوں گا کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ لوگوں نے میری دو امانتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر، اتنا اہم تھا میرے دوستو، اس لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت والا ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ اور آپ کوشش کریں سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتی ہیں، اپنی شاگردہ کو فرماتی تھیں، یہ جمعہ کے دن بڑی عظمت والا ہے، اس کی ایک گھڑی ہے
جس گھڑی کی طرح آپ کی بی بی طاہرہ صدیقہ محدثہ اپنے مومن کو رسول اللہ کے سچے غلام کو اس گھڑی کی طرف متوجہ فرماتی ہیں۔ بی بی یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم، کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن ایسی ایک گھڑی ہے، ایسی ایک ساعت ہے، ایسا ایک لمحہ ہے، کیا یوافقها رجل مسلم، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن اللہ پہ ایمان رکھنے والا، یسأل اللہ عز وجل فیہا خیرا، اس گھڑی میں، اس لمحے میں، اس ساعت میں اگر کوئی مسلمان مومن صاحب ایمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ سے کچھ مانگے، غور کریں، اللہ سے کچھ مانگے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور بندہ جو کچھ اس لمحے مانگتا ہے اللہ جمعہ کی اس گھڑی کے صدقے اپنے مومن بندے کو وہ کچھ عطا بھی کر دیتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ لمحہ کون سا ہے؟ تو بی بی طاہرہ نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ جب سورج جمعہ کے دن غروب کرنے کے قریب ہو ہیں تو اے بلند جگہ پہ آپ چڑھ جائیں اور دیکھیں جب آدھا سورج غروب ہو چکا ہو اور آدھا سورج باقی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ لمحہ ہے، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں گے اللہ آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور آخری بات جو ہماری بی بی نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی، لا یلومن الا نفسہ من بات فی یدہ غمر، بی بی فرماتی ہیں جب تم نے سونا ہے بستر پہ استراحت کرنے کے لیے تو خیال کرنا کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں اور کچھ بیماریاں ان وجوہات کی بنا پر آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ میں بی بی طاہرہ فرماتی ہیں میں اپنے ماننے والوں کو اس کی طرح متوجہ کرنا چاہتی ہوں، لا یلومن، ہر وہ شخص الا نفسہ جو اس حالت میں سو جائے، مثلا اس نے کھایا پیا اور اس کے ہاتھ آلودہ ہیں، کوئی شے لگی ہوئی ہے، مثلا میل و کچیل، جیسے آپ کوئی شے کھاتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے، فرمایا الا نفسہ من بات فی یدہ غمر، جب سونے لگنا اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا، اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے، اگر اس حالت میں آپ سو گئے، اگر کوئی بیماری آپ کو لگ گئی، آپ کے دامن گیر ہو گئی، تو پھر اللہ کی شکایت نہ کرنا، پھر اپنی غفلت کی شکایت کرنا۔ غور کریں آپ، اس کا مطلب ہے، اس لیے بہت زیادہ معصومین علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا، متوجہ فرمایا کہ آپ کے چھوٹے بچے جب سونے لگیں تو ماں باپ کو چاہیے ان کے ہاتھوں کو دھلائیں، ان کے پاؤں صاف کریں، پھر انہیں سلائیں۔ اگر گندے ہاتھوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ بچے سو جاتے ہیں تو موذی امراض کا بچے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے بی بی طاہرہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑے آدمی ہیں، انسان جب سوتے ہیں تو انہیں ضرور چاہیے، ایک چیز کا میں اضافہ کروں کیونکہ مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے بلند تر صلوات محمد آل محمد، جیسے بی بی فرماتی ہیں اپنے ہاتھوں کو صاف کریں پھر آپ سو جائیں، اور کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی بیماری نہ لگے تو آپ کلی کر کے ضرور سویا کریں، اپنے دانتوں کو صاف کریں،
اپنے منہ میں اچھا سا پانی لیں اور گھمائیں اور اسے باہر پھینکیں، پھر سو جائیں۔ یاد کرنا پھر اللہ رب العزت آپ کو موذی امراض سے نجات عطا فرمائے گا، اور کریم اللہ آپ کا سونا بھی عبادت شمار فرمائے گا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔